محمد علی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ طالب علم محمد علی درجہ رابعہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، ذو فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے محترم اساتذہ کرام و علماء کرام، گرامی قدر سامعین اور میرے ہم سفر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ادارہ حاضہ میں قائم بزم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ کے زیر اہتمام سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہے ان میں مرتبے کا فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہی معاملہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے تمام انبیاء میں 5 نبیوں کو خصوصی شان اور فضیلت عطا فرمائی، پھر ان 5 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند شان اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ نے ساری انسانیت سے چن کر مصطفیٰ بنایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل کو چن لیا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چن لیا، اور بنی کنانہ میں سے بنی قریش کو چن لیا، اور بنی قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم بنایا کہ آپ کو وہ ساری صفات اور خوبیاں عطا فرما دی جو دیگر انبیاء کو تقسیم کر کے عطا فرمائی تھی۔ اگر دوسرے انبیاء پھول ہے تو آپ پھولوں کا گلدستہ ہے، اور یہ ایسا سدا بہار گلدستہ ہے کہ اس گلدستے کے اندر آدم کی انابت بھی، نوح کی استقامت بھی، درس ادریس بھی ہے، علم خلیل بھی ہے، حلم اسماعیل بھی ہے، لحن داود بھی ہے، شکوہ سلیمان بھی ہے، حکمت لقمان بھی ہے، ادائے اسماعیل بھی ہے، وفائے خلیل بھی ہے، دعائے زکریا بھی ہے، یحییٰ کا زہد و تقوی بھی ہے، موسیٰ کا کمال بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے۔ تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا، ہر ایک ذرہ چمک اٹھا مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر۔ کلیم اللہ ہے کوئی تو خلیل اللہ ہے کوئی، مگر آقا میرے آئے محبوب خدا بن کر۔ سامعین محترم،
اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان کو بیان فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ گویا معلوم ہوا آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ خاص علاقے کی طرف، خاص قوم کی طرف، خاص بستی کی طرف، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اعلان فرما دو میں ذرے ذرے کا نبی، شجر و حجر کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلی کا نبی، مشرق و مغرب کا نبی، شمال و جنوب کا نبی۔ اے میرے محمد باقی نبی علاقوں کے نبی تھے، باقی نبی قوم کے نبی تھے، لیکن اے میرے محبوب تو عرش کا بھی نبی ہے اور فرش کا بھی نبی ہے۔ بس اسی شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔